مسند احمد، جامع ترمذی، سنن نسائی اور ابن ماجہ کے حوالے سے مشکات المصابیح کی 1167 نمبر کی یہ صحیح روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سنتوں اور نوافل کی اہمیت اور فضیلت بتلائی ہے۔ گزشتہ کئی دروس سے سنن اور نوافل کی اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے میں بتلائی جاتی رہی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ کچھ سنن اور نوافل کی اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے میں بتلائی جائیں گی۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ دیکھیے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعتوں اور اس کے بعد 4 رکعتوں پر دوام اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے جہنم پر حرام قرار دے دیتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ظہر کے فرض نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے اور ظہر کے فرض نماز کے بعد 4 رکعت پڑھتا ہے، اور یہ اس کا عمل ہمیشہ والا رہتا ہے، ہمیشہ عمل کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت سنیے، عبداللہ ابن صائب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوال آفتاب کے بعد نماز ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ گھڑی ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میرا کوئی عمل صالح اوپر جائے۔ اس حدیث کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی زوال آفتاب یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد ظہر کے فرض نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے تو اس گھڑی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ گھڑی ہے کہ جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایسے وقت میں کوئی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک عمل کرے تو وہ اس کا نیک عمل اوپر آسمان پر جاتا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد سنن اور نوافل کی اہمیت آپ کے سامنے میں بتلائی ہیں۔ عام طور پہ ہم لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں، زندگی کی مصروفیات، بھاگ دوڑ، پھر اس کے بعد اپنے بال بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، تجارت، لین دین وغیرہ کے چکر میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان سب سنتوں کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان سنن اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عملوں کی فضیلت اور اہمیت اپنی امت کے سامنے میں اس وجہ سے بتلائی ہے کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان تجارت، کاروبار، لین دین، سب لوگوں کے حقوق، سارے رشتہ دار کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے ان سنن اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے اس کو امید رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ لیکن یاد رہے، یہ سنن اور نفل پڑھیں گے، اس کی ایک الگ اہمیت ہے، لیکن وہ 12 رکعت جو ظہر میں 6 رکعت تقریباً پڑھی جاتی ہے، ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد 2 رکعت، اس کے علاوہ یہ 4 اور 4 8 رکعت ہیں۔ اس کے علاوہ 6 رکعت جو آپ پڑھیں گے سنت مؤکدہ کی ظہر کی، اس کے علاوہ یہ 8 رکعت ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد اگر آپ پڑھیں گے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ سنت مؤکدہ جو آپ پڑھیں گے 6 رکعت، وہ تو ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد پڑھیں گے، لیکن یہ جو 8 رکعت آپ پڑھیں گے تو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ وقت رہتے ظہر جس وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے جس وقت ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت کے درمیان میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زوال آفتاب کے بعد یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر کے سورج کے جس وقت عصر کا وقت شروع ہوتا ہے یعنی ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے، اس وقت سے پہلے اگر آپ یہ 8 رکعت پڑھ لیتے ہیں
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انشاءاللہ آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث دیکھیے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر سے پہلے سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور اس کی فضیلت بتلائی ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے والے شخص پر رحم فرمائے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر باقاعدہ دعا کی ہے کہ جو آدمی عصر کے فرض سے پہلے 4 رکعت نوافل یا سنت کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث دیکھیے، علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقرب فرشتوں اور ان کی اتباع کرنے والے مسلمانوں اور مومنوں پر سلام بھیج کر فرق کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کے اندر میں صاف طور سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں آج کے درس میں یہ پتہ چلا کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد 4 8 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور عصر کے فرض کے پہلے 4 رکعت کا سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔